بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں، اس کا نام ہے مائی فائنینشیل کریئر اور اس کو لکھا ہے اسٹیفن لیکاک نے۔ ٹھیک ہے، لیسن کا نام ہے مائی فائنینشیل کریئر اور اس کو لکھا ہے اسٹیفن لیکاک نے۔ اس کے ایکسرسائز کے جو ٹیکسٹ بیسڈ کوسچن آنسرز ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ پہلا کوسچن ہے، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کوسچن ہے، What light do the following expression throw on Leacock's state of mind when he entered the bank, looked timidly round and shambled in؟ کہ جب آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیکاک جب بینک میں انٹر ہوتا ہے تو he was looking timidly round and he shambled in، ان دونوں فریزز کا یعنی looked timidly round اور shambled in کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیکاک کی ذہنی حالت کیسی تھی؟ ٹیمڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی عاجز مجبور سا، اور شیمبلڈ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو گھسیٹ کے پھانسی کے تختے تک لے کے جایا جانے لگا ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے چل کے بینک میں جا رہا تھا۔ اب ان دونوں فریزز کا ہم مطلب دیکھتے ہیں۔ The phrases look timidly round, shambled in show Leacock's fear of doing business in the bank۔ پہلی لائن میں ٹیکسٹ میں وہ دراصل ہمیں بتا دیتا ہے کہ مجھے بینک جانا اور بینک کا کام کرنا بالکل پسند نہیں ہے، بینک میں کسی بھی طرح کا کام کرنا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا جب وہ بینک میں جاتا تھا۔ When he enters the bank، جیسے ہی وہ بینک میں داخل ہوتا ہے، he gets rattled۔ ریٹل کا مطلب ویسے ہوتا ہے جیسے ریٹل ٹوئے ہوتے ہیں نا بچوں کے، جن سے زور زور سے آوازیں آتی ہیں، تو ریٹل کا مطلب ہوتا ہے چھنکنا۔ لیکن یہاں پر بیسیکلی مطلب آئے گا کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اینڈ لکس ایٹ دا پیپل awkwardly، اور لوگوں کو بہت ہی عجیب و غریب طرح سے وہ دیکھ رہا تھا۔ دا وکٹس کلرک منی rattles him and he becomes an irresponsible idiot۔ ہر چیز جو بینک میں موجود تھیں، چاہے وہ وکٹس تھیں، کلرکس تھے، منی تھی یعنی پیسے تھے، اس میں جاب کرنے والے، بینک میں جاب کرنے والے لوگ تھے، یا وہاں کی انوائرمنٹ، وکٹس کہتے ہیں جہاں جہاں جو ونڈو کے اندر چھوٹی کھڑکیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جن سے پیسے دیتے ہیں اور لیتے ہیں، ان کو وکٹس بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ وہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر یہ بہت زیادہ ایک ایسے شخص کے طور پر بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ تو ایڈیٹ کا مطلب یہاں پر آئے گا کہ بے وقوفوں کی طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، why did the manager come to think that Leacock has an awful secret to reveal؟ کہ مینیجر کو یہ کیوں لگا کہ لیکاک اس کے سامنے کوئی بہت بڑا خفیہ بات اس کے سامنے ظاہر کرنے لگا ہے۔ اس کا جواب ہے، the manager came to think that Leacock had an awful secret to reveal because of his mysterious manners۔ مینیجر کو اس لیے لگا کہ لیکاک کے پاس کوئی بہت ہی خفیہ بات بتانے والی ہے، کیونکہ اس کے جو عادتیں تھیں یا وہ جس طریقے سے کام کر رہا تھا وہ بہت اس میں پراسرار پن تھا، وہ اس میں مسٹیریس تھی وہ چیزیں۔ When the writer told the manager that he wanted to see him alone، اب رائٹر نے جب مینیجر کو یہ کہا کہ میں آپ کو اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، the manager looked at him in alarm، تو مینیجر نے بھی بہت ہی پریشان ہو کے، یعنی اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی کہ یہ مجھے کیوں اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ and thought from his strange manners that he had to reveal some secret، اور اس کو ایسے لگا کہ یہ مجھے کوئی بہت ہی خفیہ بات بتانے لگا ہے، اسی وجہ سے یہ مجھے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ کوسچن نمبر 3 دیکھتے ہیں، what was the attitude of manager toward Leacock on learning that he only wished to deposit $56 in the bank؟ ٹھیک ہے، 56 نہیں یا مینشن ہوا ہوا، آپ 56 لکھ لیں اس کے ساتھ۔ what was the attitude of the manager، کہ مینیجر کا رویہ کیا تھا لیکاک کی طرف جب اسے پتا چلا کہ اس نے صرف $56 جو ہیں وہ بینک میں جمع کروانے ہیں۔ ٹھیک ہے، the poor manager was really shocked، وہ جو بیچارہ مینیجر تھا وہ بہت ہی حیران ہوا when he came to know that Leacock had to deposit only $56۔
جب اس کو یہ پتا چلا کہ لیکاک نے صرف $56 جمع کروانے ہیں, he angrily called the accountant to open Leacock's account and showed the writer to get out of the office. اس نے بہت غصے سے اکاؤنٹنٹ کو بلوایا اور کہا کہ لیکاک جو ہیں وہ یہاں پر اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں, اور اس کو کہا کہ آپ اب میرے دفتر سے باہر جا سکتے ہیں. کوشچن نمبر 4 ہے what other blunders did Leacock commit after leaving the manager's office. اور کون کون سے بلنڈرز کیے تھے, عجیب و غریب حرکتیں کی تھیں لیکاک نے جب وہ مینیجر کے دفتر سے باہر نکلا. After leaving the manager office, the writer stepped into the safe instead of going out of the office. جب مینیجر نے اس کو کہا نا کہ آپ میرے آفس سے باہر جا سکتے ہیں, گڈ ایوننگ یا گڈ مارننگ, تو اس نے لیکاک نے بجائے اس کے کہ وہ دروازہ کھول کے دفتر سے باہر نکلتا, اس کے کمرے میں ایک بہت بڑا سا سیف تھا مینیجر کے کمرے میں, ظاہر ہے جو اس میں پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے بینک کا وہ سیف تھا, اس کا ڈور کافی بڑا تھا, تو وہ ڈور کھول کے بینک کے اس سیف میں جانے لگا. Secondly, he deposited all his money and later he recalled to withdraw $6 for daily use. دوسرا بلنڈر اس نے یہ کیا کہ اس نے سارے ہی پیسے جمع کروا دیے, جبکہ اس کو یاد آیا کہ مجھے تو روزانہ کے استعمال کے لیے بھی کچھ پیسے چاہیے تھے. Thirdly, instead of writing $6 on the checkbook, he wrote 56 in confusion. اور تیسرا بڑا بلنڈر اس نے یہ کیا کہ $6 چیک پہ لکھنے کی بجائے اس نے $56 دوبارہ لکھ دیے. Fourthly, on asking, he told the clerk to pay in 50s. اور چوتھے نمبر پہ اس سے بھی بڑا بلنڈر اس نے یہ کیا, جب کلرک نے اسے پوچھا کہ آپ اپنے پیسے کیسے لیں گے, تو اس نے کہا ان 50s, یعنی 50 کے مجھے نوٹ دے دیں. حالانکہ 50 کے دو نوٹ تو بن ہی نہیں سکتے تھے, اس نے تو ٹوٹل $56 جو ہیں وہ جمع کروائے تھے, تو 50s میں تو وہ نوٹ نکلوا ہی نہیں لگ سکتا تھا. بہرحال یہ سارے بلنڈرز تھے جو کہ اس نے بینک میں کیے. After his misadventure in the bank, where did Leacock keep his money? کہ بینک میں اس طرح کا جو مس ایڈونچر اس نے کیا, اس طرح کی حرکتیں اس نے کی, تو اس کے بعد لیکاک اپنے پیسے کہاں سنبھال کر رکھتا تھا. After his misadventure in the bank, he kept his money in cash in trouser pocket and his saving in silver coins in his socks. کہ بینک میں اس طرح کا مس ایڈونچر کرنے کے بعد وہ اپنے جو پیسے ضرورت کے ہوتے تھے وہ اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں رکھتا تھا, اور جو اس کی بچت ہوتی تھی تو اس کے وہ کوئنز کی شکل میں ساکس میں ڈال دیتا تھا. It was his fear of bank that made him decide to bank no more in future. اور بینک میں بینک کا خوف ہی اس پہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ بینک میں نہیں جائے گا. یہاں پر بینک نو مور جو ہے, بینک جو ہے وہ ورب کے طور پر یوز ہوا ہوا ہے. ویسے تو بینک ناؤن ہے, نام ہے کسی جگہ کا, لیکن جہاں پر ٹو بینک نو مور یعنی بینک کام کرنے کے طور پر بھی یوز ہوا ہوا ہے, تو اس لیے یہاں پر بینک ورب کے طور پر استعمال ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. Question number 6 ہے give as many examples as you can to show the Leacock was completely lost in the bank all the time he was there. یہ بالکل وہی سوال ہے جو اس سے ایک کوشچن پیچھے, یعنی کہ آپ کوشچن نمبر 4 پرہیپس کر چکے ہیں. تقریباً اس کا جواب وہی آئے گا کہ لیکاک نے بینک میں کون کون سے بلنڈرز کیے اس میں کہا تھا, اور یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں لاس تھا. In fact, Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there. یہ پہلی لائن آپ کوشچن میں سے ہی اٹھائیں گے, اس کو ہی آنسر میں ایز اٹ از لکھیں گے. In fact, Leacock was completely lost. ٹھیک ہے, کہ وہ بالکل ذہنی طور پر غائب تھا جب وہ بینک میں گیا. First of all, his mysterious manners, the way he wanted to meet the manager alone. سب سے پہلی بات تو اس کی کنفیوژن کی, اس کے پریشان ہونے کی اسی وقت پتہ چلتی ہے جب اس نے بینک میں کھڑے ہوئے ایک شخص کو کہا کہ میں نے مینیجر کو ملنا ہے اور میں نے اسے اکیلے میں ملنا ہے. Then he stepping into the safe instead of going out of the office. اور پھر مینیجر کے دفتر میں جا کے جب مینیجر نے اسے دفتر سے باہر بھیجا تو وہ دفتر سے باہر جانے کی بجائے اس کے سیف میں گھس گیا. After he wrote dollars on the checkbook instead of 6. اس کے بعد اس نے 56 کی جگہ 6 کی جگہ $56 لکھے. All these activities show that he was too much nervous in the bank.
اور ان تمام ایکٹیویٹی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم ہی روٹ $56 instead of 6 on the instead of 6 on the check. ٹھیک ہے, اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ afterwards he wrote $56 on the check book instead of 6, اور بعد میں اس نے $6 لکھنے کی بجائے $56 لکھ دیا. All these activities shows that he was too much nervous in the bank. ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بینک میں بہت زیادہ پریشان تھا. ٹھیک ہے, یہ سارے ٹیکسٹ کے آپ کے کوشچن تھے, ایکسرسائز میں سے لیے گئے, اور بہت دفعہ ایگزامینیشن میں سے انہی کوشچنس میں سے پوچھا جاتا ہے. تو ان سارے کوشچنس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اگر آپ کی بکس میں اویلیبل نہیں ہیں تو آپ انہی کو نوٹس کی فارم میں اپنے پاس سیو کر لیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار واچنگ.